تخیل کی طاقت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک گہرے عملی روحانی مفکر کے نظریات اور طریقوں کا ایک بے مثال سفر ہے، جس کا زندگی کا ویژن آپ کے اس تصور کو چیلنج کر سکتا ہے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مصنف نے زندگیوں کو بدلنے کے لیے تخیل کو استعمال کرنے کے طریقے تیار کیے ہیں، اور تخیل کی طاقت ان کی تمام اہم تحریروں کو اکٹھا کرتی ہے۔ مصنف کے اہم پیغامات میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے تخیل، اپنی سوچ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ کر جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ تخیل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ کریں، اور پھر ایسا محسوس کریں جیسے خواہش پوری ہو چکی ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا جب آپ سوتے ہیں تو یہ اس کے پسندیدہ اور سب سے زیادہ حوصلہ افزا طریقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو جس چیز کی ممکنہ طور پر ضرورت یا خواہش ہو وہ پہلے ہی آپ کی ہے۔ آپ کو یہ دینے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، یہ اب آپ کی ہے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کا تصور کر کے اور محسوس کر کے اپنی خواہشات کو وجود میں لائیں۔ آپ کے حکم پر انسان اپنے خیالات اور شعور کے ذریعے چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے۔ شعور چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے یا وجود میں لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی کی حقیقت کو بدلنے کے لیے کسی کو اپنے شعور کو بدلنا چاہیے، اور اس بات پہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز شعور ہے، سوچ ہے۔ موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، اور ماضی یا مستقبل کے بارے میں فکر نہ کریں۔ شعور کی طاقت جسمانی دنیا میں ظہور اور شفا بخشتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انا کو چھوڑ دیا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ نفس اور مطلوبہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ اور بغیر کسی شک کے خدا سے حکمت مانگنے کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ دوسروں کو معاف کرنا، مذمت کی رہائی اور شعور میں کسی بھی ضروری سطح تک بڑھنے کی صلاحیت کو اجازت دیتا ہے۔ ہر فرد کا اپنے بارے میں تصور ہی اس کا انعام بن جاتا ہے۔ شعور میں رکھے ہوئے خیالات جسمانی حقیقت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لفظ تخیل کے بہت سے مختلف معنی اور مفہوم ہیں۔ صرف تخیل کے ذریعے زندگی گزارنے سے ہی ہم حقیقی معنوں میں بالکل زندہ کہلا سکتے ہیں۔ تخیل نجات دہندہ ہے، اور تخیل کی پیدائش اور نشو و نما روایتی سے تجرباتی عقائد کی طرف منتقلی ہے۔ دنیا کسی فرد کے عقائد کی بنیاد پر مختلف صورتیں پیش کرتی ہے۔ دنیا کی تشکیل جس طرح ایک فرد کو دکھائی دیتی ہے، اس کا انحصار اس تصور کی حالت پہ ہوتا ہے جس سے وہ شخص جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تخیل کی طاقت دنیا کو بنانے اور تشکیل دینے کے لیے بہت اہم ہے، اور اسے تصور اور شناخت کے ذریعے زندگی میں اپنے مقصد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تخیل کی طاقت کو مسائل اور چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کے دنیا کے بارے میں فکر یا نقطہ نظر کے دو الگ مراکز ہیں، فطری اور روحانی۔ کسی فرد کا اندرونی جسم اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ بیرونی جسمانی جسم، لیکن یہ حقیقت کے زیادہ بنیادی حصے کا اظہار ہے۔ اندرونی جسم کو شعوری طور پہ ورزش اور ہدایت کی جانی چاہیے، اور اس کی حرکت بیرونی جسم کی حرکت کا تعین کرتی ہے۔ تخیل میں عمل کی واضح نمائندگی کے ذریعے خواہش کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ تخیل کی طاقت کو تصور کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ذہن کو کسی خاص مقصد یا خواہش پہ مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ تخیل ایک طاقتور قوت ہے، جیسے گناہ معاف کرنے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کے اندر دو متضاد اصول ہوتے ہیں، فطری اور روحانی۔ انسان کے اندرونی جسم کو فکر
اور احساس کی اندرونی دنیا سے ہم آہنگ شعوری طور پہ استعمال اور ہدایت کی جانی چاہیے۔ انسان کے اندر کی جنگ ان کے تخیل میں لڑی جاتی ہے۔ تخیل کی طاقت کو بہتر مستقبل بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مفکروں کا خیال ہے کہ کسی چیز کے سچا ہونے کا پختہ یقین اسے سچ بنا سکتا ہے۔ قائل کرنے کے لیے شدید اندرونی کوشش اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندرونی تقریر، خود کے ساتھ ذہنی گفتگو بیرونی واقعات کو متاثر کر سکتی ہے اور ایک قابل فہم دنیا بنا سکتی ہے۔ اندرونی تقریر شعور کی اس حالت کی عکاسی کرتی ہے جہاں سے کوئی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اندرونی تقریر کو تبدیل کرنا کسی کی حالت اور زندگی کے واقعات کو بدل سکتا ہے۔ منفی اندرونی گفتگو کو پوری خواہشات پر مبنی مثبت اندرونی گفتگو سے بدلنا چاہیے۔ اندرونی گفتگو مستقبل کی کارروائی کا بیج ہے اور اسے شعوری طور پہ کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ بیرونی دنیا مبصر کی ذہنی سرگرمیوں کا مظہر ہے۔ انسان کا تخیل عادت سے مجبور ہے اور اسے اپنے آئیڈیل کا احساس کرنے کے لیے بدلنا چاہیے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ ٹھیک رہتے ہیں تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذہنی غذا میں تبدیلی کے ذریعے آپ مشاہدہ شدہ واقعات کے دورانیے کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ذہنی خوراک میں تبدیلی نہیں آتی، آپ کی ذاتی تاریخ وہی رہتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ان خیالات سے روشن یا تاریک کرتے ہیں جن سے آپ رضامند ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ممکن ہے کہ آپ جس انجام کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز شعور کا مظہر ہے۔ شعوری ذہن ذاتی اور انتخابی ہوتا ہے، جبکہ لاشعور غیر ذاتی اور غیر منتخب ہوتا ہے۔ شعور لاشعور پر خیالات کو متاثر کرتا ہے جو پھر انہیں شکل اور اظہار دیتا ہے۔ خیالات اور احساسات کے کنٹرول کے ذریعے لاشعور کا کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خیالات احساس کے ذریعے لاشعور پہ متاثر ہوتے ہیں۔ گہرے مراقبے اور توجہ کے ذریعے لاشعور تک رسائی اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی زندگی کے حالات اور واقعات نیند میں لاشعوری نقوش کے سانچے سے بنتے ہیں۔ لاشعور کبھی نہیں سوتا اور نیند وہ دروازہ ہے جس سے ہوش ذہن تخلیقی طور پہ لاشعور سے جڑنے کے لیے گزرتا ہے۔ زندگی کا مقصد لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ اتحاد حاصل کرنا اور زمین پر اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہے۔ نماز نیند کی طرح لاشعور میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ کامیابی سے دعا کرنے کے لیے فرد کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی دعائیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب فرد بہترین محسوس کر رہا ہو۔ فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اور دوسروں کو بھلائی کے لیے دعا کرے۔ دعا کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ فرد کو دعا کی طاقت پہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی فرد اپنے شعور اور عقائد کو بدل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنے تصور کو بدلنے سے انسان کی خواہشات بدل جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص مناسب رویہ اختیار کرے گا اور اپنی خواہش کے ساتھ ایک ہو جائے گا تو اس کا اظہار کیا جائے گا۔ خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت اندر سے آتی ہے اور خواہش ایمان اور قبولیت کے عمل سے متحرک ہوتی ہے۔ کسی شخص کے اپنے بارے میں تصور میں تبدیلی اس کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ دنیا کے بارے میں ہر شخص کے دو نقطۂ نظر ہوتے ہیں، ایک فطری جو حواس کے ذریعے ہوتا ہے اور ایک روحانی جو خواہش کے زیر اہتمام ہے۔ روحانی توجہ کسی کو واقعات کو الگ کے طور پہ دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ فطری توجہ صرف موجودہ لمحے کو دیکھتی ہے۔
خواہش تمام اعمال کے پیچھے محرک قوت ہے اور اسے کسی کے مستقبل کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرانی عادتوں کو توڑ کر اور نئی عادتیں بنا کر کسی کا مستقبل بدلا جا سکتا ہے۔ ایک کنٹرول شدہ تخیل خواہش کے مطابق مستقبل کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ مصنف کی تعلیم تخیل کی طاقت پہ مرکوز تھی۔ تخیل طاقتور ہے اور مطلوبہ نتائج کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ خواہش اور تخیل کو مستقبل کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف اچھے اور پیارے خیالات سوچنا ضروری ہے۔ پہلے خواہش اور پھر مطلوبہ نتائج کا تصور کر کے مستقبل کو بدلا جا سکتا ہے۔ جسم اور طبعی دنیا تخیل سے بنتی ہے۔ حال اور مستقبل کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بارے میں اپنے خیالات اور عقائد کو بدلنا ہوگا۔ مصنف کا خیال ہے کہ بیرونی کمال لانے کا واحد طریقہ خود کو تبدیل کرنا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اپنے خیالات اور عقائد کو بدل کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دعا مخصوص اور واضح ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ انسان شعور اور لاشعور دونوں حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ لاشعور زیادہ اہم ہے۔ لاشعور کسی فرد کے معروضی وجود کے نمونے کا تعین کرتا ہے۔ لاشعور کو دعا اور اسبات کی تکرار کے ذریعے دوبارہ پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ میں اس جملے کو انگلش میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ The subconscious can be reprogrammed through prayer and the repetition of affirmation۔ زندگی دماغ کے کھیل کے میدان پہ کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ زندگی کے کھیل کا مقصد بیداری کو بڑھانا اور اپنے مقاصد اور خواہشات کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی کے کھیل کے اصول سادہ ہیں لیکن عقل مندی سے استعمال کرنے کے لیے زندگی بھر کی مشق لگتی ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ جو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں وہ ہماری حقیقت کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری اندرونی گفتگو ہمارے بیرونی حالات کو تشکیل دیتی ہے اور زندگی کا کھیل کامیابی سے کھیلنے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی سرگرمیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اپنے اہداف کو حاصل نہ کرنے کا قصور ہمارے اندر ہے، بیرونی حالات یا دوسرے لوگوں میں نہیں۔ ہم لفظ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اور مقصد پہ توجہ مرکوز کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کی بیرونی دنیا اور حالات اس کے شعور کی باطنی حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ تخیل کی دنیا ہے اور زندگی خود ہی تصور کرنے کی سرگرمی ہے۔ مستقبل کا تعین انسان کی خیالی سرگرمیوں سے ہوگا۔ انسان کی خیالی سرگرمی کسی بھی صورتحال کو تبدیل اور بہتر بنا سکتی ہے۔ تصور کرنا کوئی بھی مطلوبہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ تصور کرنا شاعر، فنکار، اداکار، تقریر، سائنسدان، موجد اور کاریگر کی تخلیقی طاقت ہے۔ انسان کی خیالی سرگرمیاں زندگی کے حقائق اور حالات پیدا کرتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا نادانستہ طور پہ۔ ایک شخص نے تصور کے ذریعے مکان خریدا حالانکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ تصور کرنا حقیقت کو تخلیق کرتا ہے اور ماضی کو بدل سکتا ہے۔ ہمارا مستقبل ہماری تخلیقی سوچ میں ہے، ہماری خیالی سرگرمیوں سے طے ہوتا ہے۔ تخیل کا استعمال حال اور مستقبل میں بھی تبدیلیاں لانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسی منفی صورتحال کو مثبت میں بدلنا یا مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنا۔ کسی مطلوبہ نتیجے کا تصور کرنا اور اس میں حصہ لینا، جیسے خوابوں کے گھر میں رہنا، اس نتیجے کو حقیقت میں ظاہر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تخیل نہ صرف ایک فرد کے حالات بلکہ اس کے ماحول اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
تخیل کی طاقت کو جسمانی صحت کو بہتر بنانے اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تخیل ایسے واقعات پیدا کر سکتا ہے جو معجزاتی ہوں۔ ایک خیال تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اسے محسوس کیا جائے اور اس کے ساتھ مؤثر حالات ہوں۔ انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ حسی ادراک سے آگے بڑھے اور ایک تخیلاتی ڈھانچے پر پوری طرح قبضہ کر لے۔ ایک خاتون نے اپنی تخیل کے استعمال سے خود کو جسمانی درد اور فالج سے نجات دلائی۔ انسان کے اندر زندگی کا اصول ہے جو کہ تخیل ہے، اور یہ اسے اپنے تجربات کا سبب بننے دیتا ہے۔ تخیل ایک طاقتور ٹول ہے جو حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ تخیل کا راز تصور کرنا اور خواہش کی تکمیل کی تصویر میں داخل ہونا ہے۔ چیزوں کا تصور کر کے ہم انہیں وجود میں لا سکتے ہیں۔ فطرت میں تمام شکلوں کی تخلیق اور اظہار میں تخیل ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ہم منفی یا ناپسندیدہ خیالات کو مثبت خیالات سے بدلنے کے لیے اپنی تخیلات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے رویے اور حالات کو متاثر کرنے اور بہتر بنانے کے لیے تخیل کا استعمال ممکن ہے۔ تخیل کو جسمانی صحت اور تندرستی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے تخیلات میں غیر متوقع اتفاقات اور واقعات کو جنم دینے کی طاقت ہے۔ تخیل کا استعمال زندگی اور وجود کی نوعیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفہیم کا باعث بن سکتا ہے۔ تخیل ایک طاقتور قوت ہے جو جسمانی تبدیلی لا سکتی ہے۔ فطرت میں تمام شکلیں تخیل سے تخلیق اور برقرار ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ شعوری اور جان بوجھ کر تخیل کا استعمال کیا جائے۔ کسی کے تخیل کو بدلنے سے حقائق بدل سکتے ہیں۔ تخیل کی طاقت کسی کے حالات کو بدلنے اور مطلوبہ نتائج لانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان باتوں کا مقصد آپ ہیں اور فرد میں نفسیاتی تبدیلی لانا ہے۔ انسان، جسے نفسیاتی طور پہ سمجھا جاتا ہے، بیداری کی سطحوں کا ایک لامحدود سلسلہ ہے، اور آپ انفرادی طور پہ وہی ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ شعور ہی واحد حقیقت ہے، اور جہاں آپ نفسیاتی طور پہ ہوش میں ہیں، آپ کی زندگی کے حالات کا تعین کرتا ہے۔ آپ کی بیداری کی کیفیت ایک مقناطیس کی طرح ہے، زندگی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو دوبارہ ترتیب دے کر اور انہیں صرف ایک سمت میں سفر کر کے اپنی دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ کمزور آدمی بار بار کہے کہ میں مضبوط ہوں تو وہ مضبوط ہو جائے گا۔ خواہش آپ کے عمل کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ خواہش کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔